میرے ملک کے معاشرتی نظام کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی شیعہ کریں گے، گوشت اہل سنت کے گھروں میں جائے گا، قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا۔ کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی دنگا، کوئی فساد، کوئی امن کمیٹی، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی رینجر، کسی جگہ سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ہمارے گھر کے آگے سے نہ گزرے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اکٹھے ہو کے مسلمان ابراہیم کے بیٹے کی یاد منا لیں گے۔ میں مسلمانوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہم اکٹھے ہو کے منا سکتے ہیں تو ہم نے قیامت والے دن جواب ابراہیم کو نہیں دینا، محمد مصطفیٰ کو دینا۔ اللہ نے اس گھر کو قربانیوں میں بھی اکٹھا رکھا، درود میں بھی اکٹھا رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود بھیج محمد اور محمد کی آل پہ جیسے تو نے بھیجا تھا، ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ سب سے پہلا نبی آدم ہے، آدم پہ درود نہیں ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہے۔ آدم کی آل پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا۔ میرے مالک پہلا نبی تو آدم ہے، خلیفہ تو آدم ہے۔ اگر آل ہی پہ درود بھیجنا ہے تو آدم کی آل پہ بھیج، لیکن آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل بھی ہے۔ جہاں قاتل ہوں وہاں درود نہیں ہوتا۔ نوح پہ، نوح کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، نوح کی اولاد پہ درود نہیں ہو سکتا، بیٹا باقی ہے۔ ابراہیم پہ درود، ابراہیم کی اولاد پہ درود، جبکہ تفسیر قرآن گواہ ہے کہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تعلقات بھی تھے، دوستیاں بھی تھیں، یاریاں بھی تھیں، پھر بھی اللہ نے ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں بھیجا۔ درود صرف ابراہیم کی آل پہ بھیجا، جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ویسے ہی مصطفیٰ کی آل پہ آ گیا۔ اور اسی لیے حضرت ابو طالب نے بھی ہمارے نبی کے خطبہ نکاح پہ کہا تھا، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں سے رکھا ہے، جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں سے رکھا ہے۔ حضرت ابو طالب نے ابراہیم کی آل پہ ہونے کا اعلان نبی کے خطبہ نکاح پہ کیا تھا، اور ابراہیم کی آل پہ اللہ نے درود بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جن پہ اللہ درود بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہے۔ متوجہ صاحب، درود یا ابراہیم پہ ہے، یہ ابراہیم کی آل پہ ہے، اور یقیناً وہ کاروائی رک بھی گئی ہے اور رکنی بھی تھی اور رکنی چاہیے بھی تھی۔ یہ ملک پاکستان آل محمد کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جس لا الہ کے نام پہ بنا تھا اس لا الہ کی بقا کا نام حسین ہے۔ قطعاً اس ملک میں ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا، اور کل اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا، وہ بالمعطل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بحق حسین ابن علی۔ لہٰذا اس ملک میں ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو وہ مشاورت کرنے والے مشیر سمجھ میں نہیں آتے کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اہل بیت کو رضی اللہ لکھا جانا چاہیے، جبکہ میرے ملک میں حضرت جبریل کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جبریل ان کے دروازے پہ درزی بن کے آتا ہے، جبریل ان کی چکیاں چلاتا ہے، جبریل ان کا نوکر بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور درود تاج میں مسلمان مولوی کہتے ہیں واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، جبریل تیرے گھر کا نوکر ہے، پھر ڈوب کے مرنا نہیں چاہیے، نوکر علیہ السلام اور مالک رضی اللہ۔ جبکہ واضح طور پہ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان پہ صرف درود نہ پڑھو، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ انہیں رضی اللہ تسلیم نہیں کروا رہا، اللہ انہیں علیہ السلام تسلیم کروا رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کربلا کی جنگ کا راز کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے ملوکیت کو اسلام کے لبادے میں لے آئیں، بادشاہت کے اوپر اسلام کا لباس پہنا دیں،
حسین ابن علی نے انکار کر دیا، صاف انکار کر کے حسین نے ملوکیت کا چہرہ دکھا دیا، بادشاہت کا چہرہ دکھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، خلافت امامت سے بیعت مانگ رہی تھی۔ اس دور کا خلیفہ چاہتا تھا، خلیفۃ المسلمین چاہتا تھا کہ اللہ کا خلیفہ میری بیعت کر لے، اور حسین ابن علی نے طریق ساز جواب دے دیا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب حسین اکیلے نہیں، حسین جیسے بھی کئی اور ہیں، اور ادھر سے یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہم پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ بات کی جانب سرکار، بس بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو جو آپ میری طرف فرمائیں جی، حسین ابن علی نے نہیں کہہ دیا بابا جی، حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ 72 لوگوں نے حسین کی نہیں میں حسین کا ساتھ دیا۔ ان 72 کے نام، بلدیتیں، قبیلے، شجرے، رنگ، قد سارے تاریخ میں لکھے۔ جن 72 نے انکار کیا وہ سب کو یاد ہے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ آخر اس دور کے کافروں نے تو اسے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا تھا۔ وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا تھا؟ حسین ابن علی نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ کے حسین مدینہ سے نکل پڑے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، امام حسین مکہ میں آ کر رک گئے۔ مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ جب حسین جانتے تھے علم امامت کے ساتھ کہ حسین نے حج نہیں پڑھنا، تو پھر حسین مکہ میں رکے کیوں؟ حسین حجت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے، اختیار امامت دکھانا چاہتے تھے۔ این حج کے موقع پہ حسین نے احرام کھول دیے، اور احرام کھول کے حسین نے کہا جرت ہے تو میرے بغیر حج پڑھو۔ حاجیوں کے قافلے کھڑے تھے اور حسین ابن علی مکہ سے نکل پڑے۔ میں پورے ملک میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے کوئی مولوی قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے، جن مولویوں نے، جن مفتیوں نے، جن قاریوں نے، جن مسلمانوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ اگر وہ کہیں گے نہیں ہوا تو میرا یہاں پر سوالیہ نشان ہے، کس وجہ سے نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کے بدن پہ احرام نہیں تھا؟ کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ کیا ان کی زبان پہ لا الہ نہیں تھا؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا چکر نہیں لگا رہے تھے؟ کیا وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ مقام ابراہیم کو نہیں مان رہے تھے؟ کیا وہ رکن یمانی میں توقف نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ آب زمزم کے منکر تھے؟ جب وہ ساری اعمال بجا لا رہے تھے تو پھر ان کا حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے، اس حج سے حسین چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس عبادت سے بیٹا نکل جائے، اللہ وہ عبادت قبول نہیں کرتا تو جس سے باپ نکل جائے۔ عبادت الہیہ حجت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، امام کے بغیر قیام ہی نہیں ہو سکتا، امام کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ حسین ابن علی نے حجت کی اہمیت بتا دی، اور 72 حسین کے ایسے کردار تھے، ایسے تراشے ہوئے مجسمے تھے حسین ابن علی کے۔ قطعاً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حسین جنگ لڑنے کے لیے لشکر نہیں ڈھونڈ رہے تھے، انکار کرنے والے افراد ڈھونڈ رہے تھے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی موقع پہ امام حسین نے یہ نہیں کہا تیر انداز ڈھونڈو، بہترین بہادر لے کے آؤ، قبیلوں کے سردار، نا 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 نا۔ لوگ آتے رہے مکہ تک حسین کے پیچھے آئے، حسین کا پلٹو واپس، میرا ارادہ ہی جنگ کا نہیں ہے۔ حسین لشکر بھیجتے رہے، اور جن کی نہیں پہ حسین کو یقین تھا انہیں خط لکھ لکھ کے بلوا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ذرا حسین کے اس لشکر کو سمجھئے گا، یہ لشکر کی ترتیب نہیں ہے، حسین ایک معیار انسانیت رکھنے لگے، حسین ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔
حسین کو انکار کرنے والے لوگ چاہیے تھے، اور دنیا کا سب سے مشکل کام نہیں کہنا، ہاں کہنے والے لاکھوں مل جاتے ہیں، نہیں کہنے والے افراد بڑے کم ہوتے ہیں، جن میں یہ طاقت ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ سکے۔ اس سے پہلے ہر دور کا امام قیام کرنا چاہتا تھا، نہیں والے لوگ ہی نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کی، اتنی بصیرت، اتنا تدبر ہونے کے باوجود نہیں والے افراد میسر نہیں آئے۔ چند افراد تھے نہیں والے، کثیر تعداد نہیں والے افراد کی میسر نہیں آئے۔ حسن ابن علی کو نہیں والے افراد میسر نہیں آئے۔ حسین نے چنے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے۔ حسین نے 72 کا گلدستہ سجایا، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں ایسے ایسے حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تھے جن کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنہوں نے اپنی پیشانی پہ لٹکے ہوئی جلد کو پٹی کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، جو ہاتھ سے تلوار پکڑ نہیں سکتے تھے، ہاتھ میں اتنا رائشہ تاری تھی۔ اب یہ لوگ لڑنے والے تو نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی ہے لیکن نہیں والے لوگ تھے۔ کوئی کسی قبیلے سے حسین کو غلام بھی ملانا حسین نے لے لیا، لیکن وہ نہیں والا تھا۔ اب میں ایک کردار بتانے لگا ہوں، حسین نے وہ نہیں والے افراد اکٹھے کیے۔ رسول بھی چاہتے تھے کہ مجھے نہیں والے لوگ ملے، لیکن رسول کو بھی نہیں والے افراد کی کثرت میسر نہیں آ سکی۔ ہر دور کی حجت چاہتی تھی کہ ہمیں ایسے افراد ملے جن کا اعتقاد ہو، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جو کسی بھی طاقت کے سامنے جھکے نہ۔ حسین نے 72 تراش کے حسین کربلا لیا، کربلا لا کے حسین نے اپنی نہیں ریت پہ سجائی، سجا کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مجھ سے بیعت مانگتا تھا نا، ان میں سے کسی سے مانگ کے دکھا۔ میں تو پھر بھی نبی کا بیٹا ہوں، میں تو پھر بھی امام ہوں، تجھ میں جرت ہے جون سے بیعت مانگ، زہیر سے بیعت مانگ، ان میں سے کسی ایک کو خرید لے، میں 72 لے آیا ہوں، تیرے پاس 9 لاکھ کا لشکر ہے نا، مجھے تیرے لشکر سے غرض نہیں، ان میں سے ایک خرید، آخری رات تک مہلت دیتا ہوں، یا پھر تو میرا کوئی خرید یا پھر میں کوئی تیرا بلاؤں گا، ادھر سے کوئی لے کے جا ورنہ میں ادھر سے ایک نکال لاؤں گا۔ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی، یہ ایک تہذیب، ایک تربیت، ایک معراج انسانیت، ایک شعور، ایک آئیڈیا، ایک یونیورسٹی تشکیل دی جا رہی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ آج کے بعد زمانہ اسی کرداروں کے لحاظ سے اپنی تربیت کرے۔ حسین نے 13 سال کا، 6 ماہ کا، 22 سال کا، 32 سال کا، حسین نے بوڑھا، بچہ، جوان، ہر طرح کا سانچہ رکھ دیا۔ قبلہ دعا لینے لگا ہوں آپ سے سرکار، سیدزادے حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا، ایسا بہترین کردار ساز تھا حسین ابن علی، انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا، مولا حسین عزت، ایسا کردار تھا حسین۔ ایسا سانچہ تھا حسین ابن علی کے پاس، یہ انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نے۔ بندے بحث کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، حسین کے ساتھی علیہ السلام ہے۔ کوئی بندہ کہے یہ علیہ السلام، یہ تو شیعوں نے حسین کی محبت کی وجہ سے انہیں کہا ہے، ورنہ ان کو علیہ السلام کہنے کی اجازت کہاں ہے؟ قرآن نے دی۔ خدا قرآن میں کہتا سلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ان بندوں پہ جو ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو خدا کی اتباع کریں انہیں اللہ سلام کرتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ روشنی تھی، یہ روشنی تھی، اور یہ روشنی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ بس بڑی روحانی مجلس ہے، بڑی عرفانی سی مجلس ہے، اسی لحاظ سے مجلس کا اختتامی نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے 72 کردار رکھے،
حسین نے اس دور کی طاغوتی طاقت کو للکار دیا، چل بھائی میدان میں 7 محرم، اتنا لکو دک صحرا اور پیاس. یہ پیاس کہنا آسان ہے، اس لکو تک صحرا میں جہاں اتنی گرمی اور اتنی تپش ہو. چلے حسین تو معصوم تھے، حسین کے ساتھی جو تھے وہ تو بنی ہاشم میں سے تھے، حسین کا خاندان، یہ تو لوگ قبیلوں سے لیے گئے تھے، یہ کسی نبی کی نسل تو نہیں تھے، یہ تو عام انسان تھے. ان کی بھوک اور پیاس کا عالم تو عام انسانوں والا تھا. اب دیکھنا حسین عام انسان کو کیسے کردار بناتا. حسین نے رکھ دیے ادھر سے لکو تک صحرا میں پیاس آئی، نہیں ہاں میں نہیں بدلے. دن ایک گزر گیا، لب ان کے خشک ہو گئے، ہونٹ ان کے سفید ہو گئے، آنکھیں ان کی اندر چلی گئیں، نہیں پہ کھڑے. حسین بار بار ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے، شاید کسی کو دریا کو دیکھ کے، اور حسین نے بالکل دریا کے قریب رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو. اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، قریب دریا چل رہا اور پھر پیاسے رہنا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، کتابیں کہتی حسین کے ایک ساتھی نے بھی حسین سے پانی کا مطالبہ نہیں کیا. کوئی ایک آگے قدموں میں گرد کے کہہ دیتا مولا اب بس ہو گئی ہے. ایک نے بھی پانی نہیں مانگا. یوں سامنے دریا بہہ رہا ہے، حسین انہیں دیکھ رہے ہیں. شاید ان میں سے کوئی نہیں کہے کہ نہیں اب میں نہیں اور نہیں کہہ سکتا، نہیں ہاں میں نہیں بدلی. 8 محرم آ گئی، نہیں پہ پکے، بدن مرجھانے شروع ہو گئے، لیکن نہیں چھوڑ رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 9 محرم کا دن آ گیا، حسین انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. حسین کو پتا چلا کل 10 محرم اذان علی اکبر کے بعد پھر تو اب مقتل سجنا ہے، پھر تو اب ان کی قربانیاں پتہ نہیں کہاں کی کہاں جانے والی تھی. حسین نے کہا چل آخری رات انہیں دوبارہ آزماؤں تو صحیح. پیاس سے نہیں بدلے، بھوک سے نہیں بدلے، لشکر سے نہیں ڈرے، تیروں سے نہیں گھبرائے، تلواروں سے نہیں خوف زدہ ہوئے. حسین نے کہا چل کوئی لالچ دے کے دیکھوں شاید نہیں کو چھوڑ دے. حسین نے ایک بند خیمے میں بٹھا کے چراغ بجھا کے تاہیں ان کے آنکھوں بھی شرمندگی بھی نہ نظر آئے، حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں. ہائے ہائے، یہ پہلے افراد تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انتہائی عرفانی نکتہ دینا چاہتا ہوں، ہر نبی نے امت سے جنت کا وعدہ کیا تھا، دی نہیں تھی. وعدہ کرتا ہوں لے دوں گا، وعدے پہ قائم تھی امت. واحد حسین ابن علی ہے، سامنے دے رہا تھا، وعدہ نہیں کر رہا تھا، کہہ رہا لو چلو جاؤ. جنت ترستی ہوئی نگاہوں سے حسین کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی. میں جملہ تبدیل کر دوں اگر آپ نے سر سے گزار دیا، جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھ رہی. جنت کی خواہش تھی کاش یہ مجھے قبول کر لیں. حسین کے ساتھیوں نے یوں جنت کو پیچھے کیا. نہیں حسین ابن علی. اب حسین کو اپنے ساتھیوں پہ ایسا یقین کامل ہو گیا کہ جو جنت سے بھی نہیں خریدے جا رہے. یہ تھی حسین کی پہلی تربیت، یہ تھی حسین کی کردار سازی. ایک اور پیغام اور آپ کو زحمت تمام. کربلا سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. رسول کا قتل مدینے میں ہوا، طبعی موت نہیں مرے. معصوم کو طبعی موت آتی نہیں ہے. موت بیماری کی وجہ سے تب آتی ہے جب جسم میں توازن قائم نہ رہے. تو جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا؟ اس کی دوسری دلیل اگر ہم کہیں گے کہ نبی کو شہادت نہیں ملی تھی تو نبیوں کی صف میں کہ یحییٰ نبی ہے جس کے پاس شہادت کا درجہ ہے، تو میرا نبی اس کا سردار کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس رتبہ ہے جو نبی سے افضل. تیسری دلیل صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری وقت میں نبی کو دوا پلائی جا رہی تھی اور نبی ہاتھ سے منع کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی، نبی کبھی بھی منع نہ کرتے.
اتنا گہرا قتل چھپا کہ ابھی تک اکثریت شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی کو زہر دی گئی تھی. ایسا ہی اتنا گہرا قتل چھپا دیا کہ آج تک شیعہ منبر سے نبی کا قتل نہیں پڑھا جاتا. کتنی بڑی سازش تھی کہ نبیوں کا سردار قتل کر کے قاتل چھپا دیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. دوسرا قتل نبی کی بیٹی کا ہوا, قاتل چھپ گیا. سازش اتنی گہری تھی, قاتل چھپ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. آج کوئی قاتل کا نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں. قاتل چھپ گیا, قتل چھپ گیا. امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں کرائے کے قاتل کے ذریعے قتل کیا گیا. اسے کس نے بھیجا تھا؟ تلوار کہاں سے خریدی گئی تھی؟ مہمان کس کے گھر رہا تھا؟ لالچ کیا تھا؟ اصل قاتل چھپ گیا. حسن کا قتل مدینے میں ہوا, بیوی نے زہر دی. لالچ کس نے دیا تھا؟ زہر کہاں سے آئی تھی؟ محرکات کیا تھے؟ قاتل چھپ گیا. 4 قاتل سیدوں کے مدینے میں چھپ گئے. حسین مدینے رہتا, قتل حسین کا بھی چھپ جانا تھا. اب میں سطر نہیں پڑھنے لگا, جہاں میں نے موضوع کا ستون قائم کیا ہے اس کی چھت رکھنے لگا ہوں. 4 قتل سیدوں کے مدینے میں چھپے تھے. حسین 4 کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. کیا کہنے تیرے انتقام لینے کے صدقے, واہ حسین ابن علی. اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے مسلمان ہو کے کوئی نبیوں کے بیٹوں کو قتل کیسے کر سکتا ہے. حسین نے سامنے کھڑے کر دیے. حسین نے کسی شہر میں جنگ نہیں کی, ورنہ قاتل کسی دیوار کسی کمرے میں چھپ جاتا. حسین ہتھیلی جیسے صحرا میں لے کے آئے. حسین نے کسی قاتل کو کسی جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے کی مہلت نہیں دی, یوں صاف چہرے دکھائی دے دیے. حسین نے قتل کے لیے, شہادت کے لیے رات کا وقت منتخب نہیں کیا. دن کی تپتی ہوئی دوپہر میں سورج زمین پہ بلایا, ان کے صاف چہرے دکھا دیے. اس سے پہلے تک تم کہتے تھے کہ قاری قرآن کو کیسے قتل کر سکتا ہے, نمازی نماز کو قتل کیسے کر سکتا ہے. حسین نے کہا یہ دیکھ لو ان کے چہرے, انہی میں میرے باپ کے قاتل ہیں, انہی میں میرے نانا کے قاتل ہیں, انہی میں میرے ماں کے قاتل. اور پھر حسین ابن علی نے پچھلے قتل تو سارے کے سارے واضح کر دیے. اب حسین کی نظر قیامت تک تھی کہ میں قیامت تک کے لیے ان کے شجرے کہاں سے تلاش کرواؤں گا. مورخ کہہ دے گا وہ مارنے کے لیے آئے تھے, پتہ نہیں کون لوگ تھے, مر گئے, کھپ گئے, اب ان کی نسل کہاں ہے. حسین کا قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کے چہرے آشکار کرو. حسین نے بالکل تنہا رہ کے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چلو قتل تو کرنے کے لیے آئے ہو, اتنی جرت ہے تو بتا تو دو قتل کیوں کرنے لگے ہو. انہوں نے کہا تیرے باپ علی کی دشمنی میں. حسین نے کہا یہ ہے میرے بابے کی ولایت کے دشمن. ان میں سے کسی نے نہیں کہا, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کی دشمنی میں آئے ہیں, نبی کی دشمنی میں آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم علی کی دشمنی میں آئے. فرمایا یہ ہے اصل میرا دشمن یہ ہے. آج بھی جو یہ کہے کہ اللہ اور نبی ٹھیک ہے, علی قبول نہ ہو تو سمجھ لینا شجرہ کسی نہ کسی حسین کے قاتل سے مل رہا. حسین ابن نے چہرے صاف دکھائے. ایک سوال کا جواب اور دوں, بالکل زحمت تمام ہو گئی, اگلے 2 یا 4 منٹ میں اس کا جواب مل جائے گا. ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قتل کیوں کرتا تھا؟ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ آخر آپ اپنے 12 آئمہ کے نام لکھیں, ان میں سے 11 کے سامنے ان کے قاتلوں کے نام لکھیں, تو ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام کا قاتل. آج تک یہ گتھی سلجھی نہیں کہ آخر بادشاہوں کو امام سے دشمنی کیا تھی. بادشاہ کو امام سے دشمنی اس بات پہ ہوتی کہ امام ہم سے حکومت چھیننے کی کوشش کرتے, کہ وہ حکومت چھین رہے تھے, یہ دینا نہیں چاہتے تھے, لڑائی ہوگی قتل. جب امام حکومت مانگتے ہی نہیں تھے, بادشاہ کو خوف کیا تھا. جب امام کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اپنی تخت حکومت میں بیٹھو, اپنی حکومت چلاؤ, اپنی سیاست کرو, ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں. امام حکومت بھی نہیں مانگتے, یہ پھر بھی امام قتل کرتے تھے. امام قیام بھی نہیں کرتے تھے, یہ پھر بھی امام قید خانے میں کرتے تھے.
سوال ہے یا نہیں ہے؟ بابا جی آپ دعا فرمائیں گے. اس موضوع کو کھولوں گا تو اتنی طویل ہو جائے گی کہ مجھ سے بات سمیٹنا مشکل ہو جائے گی. ایک سطر میں پیر آفتاب شاہ جی جملہ بند کرنے لگا ہوں. یہ امام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ. یہ امام قتل نہیں کرتے تھے, یہ اس روشنی کو بجھاتے تھے تاکہ ہمارے چہرے نہ پہچانے جا سکیں. چور روشنی کا دشمن ہوتا ہے, اندھیرا اسے اچھا لگتا ہے. چور کسی جگہ پہ چوری کرنے کے لیے آیا اور دور سے کوئی لائٹر آن کرے تو وہ اپنا مال چھوڑ کے سب سے پہلے اس لائٹر پہ ہاتھ مارتا تاکہ یہ بجھ جائے, میرا چہرہ نہ پہچانا جائے. بادشاہ چاہتے تھے کہ ظلمت کا اندھیرا رہے, ہدایت کا چراغ نہ جلے. اگر یہ چراغ جل گیا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے. دوسری خوبصورت سطر کہنے لگا ہوں, یہ امام کا جسم قید نہیں کرتے تھے, یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. یہ چاہتے تھے یہ کردار زمانے میں موجود نہ رہے. خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا, انہوں نے بجھا دیا. دوسرا جلایا, انہوں نے بجھا دیا. تیسرا جلایا, انہوں نے بجھا دیا. 11 چراغ اللہ نے ہدایت کے اس امت میں جلائے, انہوں نے بجھائے ہیں. خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں 12واں چراغ ہدایت تمہارے درمیان رکھ کے جلاؤں. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں 12واں چراغ تمہارے درمیان رکھوں. اس نے 12واں چراغ اٹھا کے اپنے توحید کے فنوس کے اندر جلا دیا. اب زہر دے نہیں سکتے تھے, تلوار چلا نہیں سکتے تھے, تیر مار نہیں سکتے تھے. اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا, وہ ہے ہی نہیں, اس نے آنا ہی نہیں ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا. اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. یہ ہدایت کے ستارے تھے, یہ ہدایت کے باپ تھے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا امام کدھر ہے. ہم اپنے مذہب کو کسی بھی صورت میں دیوار کے ساتھ نہیں لگنے دیں گے. ہم کسی بھی اتحاد میں اپنے اعتقاد کا سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی شناخت ختم کر کے اپنی شناخت بنانا نہیں چاہتے. کوئی ہمارے ساتھ رہنا چاہے رہے, کوئی ہمارے ساتھ جینا چاہتے جیے, کوئی ہمارے جنازے اٹھانا چاہے اٹھائے. ہم علی چھوڑ کے کوئی اتحاد نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اس ملک کی سرحدیں جان سے زیادہ پیاری ہیں. ہم اس ملک میں فرقہ واریت بھی نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں دوبارہ آل محمد کے مذہب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے. میں اکثر یہ جملہ قبلہ شمسی صاحب کہا کرتا ہوں کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں, انضمام کے قائل نہیں. ہم اپنے عقیدے پر رہ کے کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, اپنا عقیدہ چھوڑ کے کسی کے عقیدے میں ضم نہیں ہو سکتا. کوئی ہمارے پیروں کی عزت کرنا چاہے تو کرے, نہیں کرنا چاہے تو جائے نہ کرے. ہم کو دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں کہ علی کو مان, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ تم یہ شرط رکھو کہ ہم علی کی عزت کریں گے تو تم بدلے میں فلاں کی عزت کرو گے. ہم بدلے میں عزت نہیں کریں گے. آپ نے علی کی عزت کرنی ہے تو کریں, آپ نے علی کو ہمارے لیے نہیں ماننا, آپ نے علی کو اپنے لیے ماننا ہے, آپ نے حسن کو اپنے لیے ماننا ہے. آپ نے جب ہمارے 12 اماموں کو ماننا ہی نہیں اور اپنے امام بنا لیے تھے تو پھر اب یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ اپنے بھی مانے جا رہے ہیں, ہمارے بھی مانے جا رہے ہیں. لہٰذا میرا مذہب بڑا خوبصورت مذہب ہے. شیعہ مذہب قرآن کا مذہب ہے, آل محمد کا مذہب ہے, 14 کے فرمان کا مذہب ہے. اس مذہب میں آل محمد کے دشمن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں ہم تولا کے قائل ہیں وہاں تبرہ کے بھی قائل ہیں. ہمیں امر بالمعروف کا حکم ہے تو نہیں عن المنکر کا بھی حکم ہے. قطعاً ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے علی کے دل سے نکل جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمانے میں رہیں لیکن آل محمد کے بن کے رہیں, آل محمد کے ہو.